السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے غریب کلی کا جذبہ۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ مادھو پور کے جنگلات سے مسلسل خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں کئی آدم خور شیر آ گئے ہیں اور ان ظالم درندوں نے ہر طرف تباہی پھیلا رکھی ہے۔ میرے لیے یہ تعجب خیز بات تھی کہ نواب افتخار علی خاں ان باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے، حالانکہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی درندے کے ذریعے کسی آبادی کو اجڑتا سنتے تو اچانک بے چین ہو جاتے اور وہ اپنے ریاست کے اہم کاموں کو چھوڑ کر اس مقام پر پہنچ جاتے جہاں انسانی جانیں خطرے میں ہوتی۔ اسی طرح خاموشی میں پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ میں نواب صاحب سے ان کی اس خاموشی کی وجہ معلوم کرتا۔ میں حسب معمول صبح و شام نواب صاحب کی خدمت میں حاضری دیتا اور نا امید ہو کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نواب صاحب مادھو پور کے واقعات کا مجھ سے تذکرہ تک نہیں کرتے۔ میں اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح نواب صاحب شکار کے سلسلے کی کوئی بات کریں تو میں مادھو پور کی تباہی کا ذکر کر کے انہیں وہاں چلنے کے لیے کہوں، لیکن نواب صاحب صرف اپنی ریاست کے کاموں کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہ کرتے۔ ایک دن میں صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حسب معمول جب نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے دیکھتے ہی عجیب انداز سے مسکرانے لگے۔ میں ان کے اس انداز سے سمجھ گیا کہ آج کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے نواب صاحب کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی نواب صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافہ کھول کر خط پڑھا۔ یہ نواب حمید اللہ خان صاحب کا خط تھا جس میں انہوں نے بھوپال سے اپنی روانگی کے پروگرام سے مطلع کیا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی نواب صاحب بڑے زور سے ہنس کر کہنے لگے، نواب علی، میں ایک ہفتے سے تمہاری بے چینی سے لطف لے رہا تھا۔ تم مجھ سے مادھو پور چلنے کی بات کرنا چاہتے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ میں شکار کا کوئی تذکرہ کروں تو تم مادھو پور چلنے کی فرمائش کرو، لیکن میں جان بوجھ کر تمہیں موقع نہیں دے رہا تھا، جبکہ میں نے نواب حمید اللہ کو مادھو پور چلنے کی دعوت دے دی تھی اور آج ان کا خط بھی آ گیا ہے کہ وہ اتوار کے دن یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب تم مادھو پور چلنے کی تیاری شروع کر دو، ہم لوگ منگل کے دن یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ نواب صاحب کی زبانی یہ سب سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اتوار کے دن پروگرام کے مطابق نواب حمید اللہ خان صاحب پہنچے اور منگل کی صبح ہم لوگ مادھو پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، آسمان سے انگارے برس رہے تھے، گندم کی فصل کٹ چکی تھی، دور دور تک کھیتوں میں بھوسے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لو کے تھپیڑوں میں سانس تک لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹرین اپنی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ نواب صاحبان کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مادھو پور اسٹیشن سے اس گرمی کے عالم میں جنگلات تک کس طرح پہنچیں گے۔ مجھے یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اسٹیشن سے مادھو پور کی آبادی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسٹیشن سے آبادی تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 میل کا فاصلہ ہمیں پیدل چل کر طے کرنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے ہماری ٹرین مادھو پور کے اسٹیشن پر پہنچی۔ چھوٹے سے اسٹیشن پر نہ کوئی مسافر دکھائی دیا اور نہ ہی خانچہ فروش، بس ریلوے کے 2 ملازم اور ایک کلی نما مزدور تھا۔ ہم نے جیسے ہی اپنا سامان ٹرین سے اتارنا شروع کیا،
وہ کلی نما مزدور تیزی سے آ گیا اور اس نے جلدی جلدی ہمارا سامان اٹھا لیا۔ وہ بار بار ہم لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا تجسس بتا رہا تھا کہ وہ ہماری آمد سے حیران ہے۔ ریلوے کے ملازمین نے جیسے ہی نواب صاحبان کو دیکھا وہ بھی دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے انہوں نے ہماری آمد کی وجہ معلوم کی، اور جب ہم نے اپنے آنے کے مقصد سے انہیں آگاہ کیا تو وہ اپنے دلوں کی خوشی نہ چھپا سکے۔ ویٹنگ روم نہ ہونے کے باعث اسٹیشن ماسٹر ہمیں اپنے دفتر میں لے گیا اور وہاں دوسرے کمروں سے کرسیاں منگوا کر ہمارے بیٹھنے کا انتظام کر دیا۔ میں نے کلی کو مزدوری دینا چاہی تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا، سرکار میں غریب ضرور ہوں لیکن اتنا بے حس بھی نہیں کہ جو لوگ ہمارے علاقے کے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آئے ہیں ان سے میں مزدوری لوں۔ معاف فرمائیں، چھوٹا منہ بڑی بات ضرور ہے، لیکن میں اپنے دل سے مجبور ہو کر یہ سب کہہ گیا ہوں۔ ہم سب اس کی اس بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ہم لوگ اسٹیشن سے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مزدور ہمارا سامان اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا۔ سپہر ہونے کے باوجود گرمی اور لو میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تھی۔ اسٹیشن سے مادھوپور کی بستی تک پہنچنے کے لیے ایک پگڈنڈی تھی جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس پگڈنڈی کے آس پاس کیا دور دور بھی کوئی سایہ دار درخت نہ تھا۔ گرمی، حدت اور دھوپ کی شدت سے پہاڑیاں جھلسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کسی بھی پہاڑی پر سبزے کا نشان تک نہ تھا۔ کہیں سوکھی ہوئی ٹنڈ منڈ جھاڑیاں کھڑی تھیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ پہاڑیاں بھی کبھی سرسبز و شاداب رہی ہوں گی۔ پیدل چلنے اور سر پر سورج کی تپش نے ہمیں پسینے پسینے کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں تھامی ہوئی رائفلیں بھی اس قدر گرم تھیں کہ ان کا ایک ہاتھ میں مسلسل رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سر اور پیشانی سے پسینہ بہہ بہہ کر آنکھوں میں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بار بار رومال سے پسینہ خشک کرنا پڑتا۔ ہمارے لیے یہ 300 میل کا فاصلہ ہو کر رہ گیا تھا۔ خدا خدا کر کے ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ آبادی میں ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ کچے پکے مکانات کی حالت بتا رہی تھی کہ اس آبادی کے لوگ بے حد غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آبادی کے چاروں طرف پہاڑیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اس آبادی کو محفوظ کرنے کے لیے قلعے جیسی دیواریں تعمیر کر دی ہیں۔ ہم لوگ اپنے رہبر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاید اس نے خود ہی اپنے دل میں ہمارے قیام کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ اچانک ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گیا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہمارے نمبردار علی بخش کا مکان ہے، وہ آپ کے قیام کا انتظام کریں گے، آپ ذرا یہاں ٹھہر جائیں، میں انہیں آپ لوگوں کی آمد کی اطلاع کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ مکان کے اندر چلا گیا اور چند منٹ بعد ہی ایک بھاری بھرکم شخص باہر آیا۔ وہ انتہائی پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کرتے ہوئے ہمیں مکان کے اندر لے گیا۔ ہمارے قیام کے لیے کمرے کھول دیے گئے۔ 3-4 نوکر کمروں کی صفائی میں مصروف دکھائی دینے لگے اور علی بخش نے آدم خور شیروں کی چیرہ دستیوں کے واقعات سے ہمیں آگاہ کیا۔ خدا بخش نے بتایا کہ شیر اس قدر لاغڑ ہو گئے ہیں کہ ان پہاڑیوں کی طرف اب دن میں بھی کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ کھیتوں میں گندم کی کٹی ہوئی فصل پڑی ہوئی ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھیتوں پر جا کر گندم کو بھوسے سے الگ کر کے اٹھا لائے۔ فصل نہ اٹھانے کے باعث پوری آبادی بھوکی مر رہی ہے۔ 1 ماہ کے دوران ان آدم خور شیروں نے 4 آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے باعث ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ نواب صاحبان نے تمام باتیں تفصیل سے سننے کے بعد شکار کا پروگرام طے کیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔
دوسرے دن صبح سویرے ہم لوگ اپنی اپنی رائفلیں لوڈ کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت گرمی زیادہ نہ تھی، اس لیے ہم لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ پہاڑیوں کی دوسری جانب کھیت تھے جن میں جگہ جگہ گندم کی بالوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے۔ دور دور کوئی انسان نہیں تھا۔ ہم کھیتوں سے گزر کر جنگل میں پہنچ گئے۔ کھیتوں اور جنگل کی پتھریلی زمین پر کہیں بھی شیروں کے پنجوں کے نشانات نہ تھے، جس کی وجہ سے ہم شیروں کی اصل جگہ تلاش کرنے میں ناکامی محسوس کرنے لگے۔ جنگل خاصا گھنا تھا، لیکن دور دور ہریالی کی جگہ سوکھے ہوئے پتوں نے لے لی تھی، جس کی وجہ سے ویرانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کے جنگلوں میں واقفیت کے بغیر داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے نواب صاحبان سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی مضبوط درخت پر مچان تیار کر لی جائے، اس کے بعد مچان کے نیچے کوئی جانور باندھ دیا جائے۔ ایک رات کے بعد اس جگہ کا جائزہ لیا جائے۔ اگر شیر جانور کو ہلاک کر دیتے ہیں تو دوسری رات اسی مچان پر گزاری جائے، ورنہ اس طرح جنگل میں مارے مارے پھرنے سے سوائے خطرات مول لینے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رفتہ رفتہ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ نواب صاحبان نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ہم ایک موٹے درخت پر مچان بنا کر واپس چلے آئے اور علی بخش کے ذریعے بکرا خرید کر مچان کے نیچے بندھوا دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے مچان کا جائزہ لینے کے لیے میں تنہا پہنچا اور وہاں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا، خالی رسی درخت میں بندھی ہوئی ہے اور بکرا غائب ہے۔ میں نے جنگل میں آگے بڑھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں بکرے کے خون کے نشانات دکھائی دے جائیں، لیکن کافی دور تک جانے کے باوجود کسی قسم کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ میں نا امید ہو کر واپس آ گیا اور میں نے نواب صاحبان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن تک مچان کے نیچے بکرے باندھے جاتے رہے اور وہ غائب ہوتے رہے۔ ہم سب کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ ہم اپنی اس ترکیب میں ناکام ہو رہے تھے۔ ہمارے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ شیر بکروں کو زخمی کیے بغیر کس طرح اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آخر 5ویں دن ہم نے ایک بھینسا مچان کے نیچے باندھا اور خود سر شام مچان پر جا بیٹھے۔ ہمیں یقین تھا کہ شیر حسب معمول آئیں گے اور ہم بڑی آسانی سے انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورج غروب ہوتی جنگل میں ہر طرف سے جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بالکل اتفاق کی بات تھی کہ یہ اندھیری راتیں تھیں۔ ہم نے خود کو چھپانے کے لیے مچان کے چاروں طرف سوکھے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ لگا لیے تھے۔ اندھیرے میں اگر کوئی گرگٹ بھی سوکھے ہوئے پتوں پر سے گزرتا تو پورے جنگل کی زمین پر پڑے ہوئے تھے، تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی بھاری بھرکم درندہ ہماری طرف آ رہا ہے اور ہم گھبرا کر فائر کرنے کی تیاری کر لیتے، اور جب وہ مچان کے نیچے سے گزر جاتا تو ہمیں اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات نہ جانے کیوں اس قدر وحشتناک اندھیرا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان تھا، لیکن ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگوں کی وحشت اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جنگل ہمارے لیے بالکل نیا تھا اور ہم اس سے پوری طرح واقف بھی نہ تھے۔ علی بخش اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ کسی قیمت پر ہمارے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوئے تھے۔ رات کے 11 بجے تھے کہ جنگل کی ایک جانب سے سوکھے پتوں کی بڑی زور سے کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس آواز سے ہم نے یقین کر لیا کہ یقینی طور پر شیر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی اپنی رائفلیں کندھے سے لگا لیں اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آہستہ آہستہ آواز قریب آ رہی تھی اور ہم بے چینی سے شیر کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری نظریں اس طرف لگی ہوئی تھیں جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے
آگ کا شعلہ دکھائی دیا اور فوراً ہی وہ روشنی غائب ہو گئی۔ اس واقعے نے ہم تینوں افراد کو بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا، چونکہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کون انسان ہو سکتا ہے جو شیروں کی چیرہ دستیوں کے باوجود رات کے اس وقت خوفناک اندھیرے میں جنگل میں آ گیا ہے، اور اس طرح اس کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی جرأت بھی نہ تھی۔ ہر شخص آنے والے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ہم ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے۔ اچانک ایک سایہ ہماری مچان کے نیچے آ گیا اور اس نے جھک کر بھینسے کو کھولنا شروع کر دیا۔ نواب حمید اللہ خان نے اچانک اپنی رائفل اوپر اٹھا کر ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سے پورا جنگل کانپ اٹھا۔ فائر کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر کافی دیر تک گونجتی رہی۔ فائر ہوتی وہ سایہ جو بھینسے کو کھول رہا تھا اچانک زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد نواب حمید اللہ خان نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ مچان کے نیچے جو بھی ہے وہ اسی طرح پڑا رہے، ورنہ میں دوسرا فائر اس پر کر دوں گا۔ نواب صاحب کے یہ کہنے کے بعد نیچے گرے ہوئے شخص نے جنبش تک نہ کی۔ اچانک مجھے ٹارچ کا خیال آ گیا اور میں نے جلدی سے اپنی ٹارچ تھیلے سے نکال کر آن کر دی۔ اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی ایسی محسوس ہوئی کہ جیسے سورج نکل آیا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ نواب حمید اللہ خان پوری تیزی کے ساتھ مچان سے نیچے اتر گئے اور انہوں نے اس بوڑھے کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ بوڑھا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نواب صاحب اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھینسے کی رسی کھول کر اس بوڑھے کو درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا اور یہ کہتے ہوئے واپس مچان پر آ گئے، اب اس کمبخت کو اس کی اس حرکت کی سزا آدم خور شیر خود آ کر دے دیں گے۔ تمام رات انتظار کے باوجود کوئی شیر اس طرف نہ آیا۔ صبح ہوتی ہم لوگ مچان سے نیچے اترے اور اس بوڑھے کو پکڑ کر علی بخش کے مکان پر لے آئے۔ مکان پر پہنچ کر نواب حمید اللہ خان نے علی بخش کو رات کا واقعہ سنایا۔ علی بخش یہ واقعہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا اور وہ پیر سے اپنا جوتا اتار کر بوڑھے پر بری طرح برسانے لگا۔ ہم لوگوں کو بوڑھے پر رحم آ گیا اور ہم نے بمشکل تمام علی بخش کو پکڑ کر اس بوڑھے کی جان بچائی۔ بوڑھے نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے بچوں کو کئی دن کے فاقے ہو رہے تھے۔ مجبور ہو کر اس نے اپنے بکرے ہمارے ہاتھ فروخت کیے تھے اور بعد میں جان پر کھیل کر ہر رات مچان کے نیچے سے وہ صرف اس امید میں بکرا کھول لاتا تھا کہ اسے دوبارہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ وہ بولا، آپ یقین کریں میں نے یہ کام انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا ہے، ورنہ 2-4 روپے کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے۔ نواب حمید اللہ خان کو اس بوڑھے پر ترس آ گیا اور انہوں نے 100 روپے اس بوڑھے کو دے کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہم لوگ صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ایک شخص بے حد گھبرایا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ میرے مکان کی پشت پر ایک شیر بھینسے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میں مکان کی چھت کو ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک بڑے زور سے ہررانے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہ سنتی ہم لوگ اپنی اپنی رائفلیں اٹھا کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھا شیر ایک سوکھی ہوئی جھاڑی کے درمیان بھینسے کو ہلاک کر کے بڑے اطمینان سے کھا رہا تھا۔ نواب حمید اللہ خان نے پوری احتیاط کے ساتھ شیر کو اپنی رائفل کی رینج میں لے کر فائر کر دیا۔ شیر اس اچانک فائر سے بری طرح بوکھلا گیا۔ گولی صحیح نشانے پر لگی تھی۔
گولی لگتی شیر پوری طاقت سے اچھلا اور مکان کی چھت کی کگر میں لٹک گیا۔ ہم لوگ اسے اس قدر قریب دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن نواب حمید اللہ خان نے پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی رائفل کی نال شیر کے کھلے ہوئے منہ میں ٹھونس دی اور فائر کر دیا۔ شیر کے منہ کے اندر فائر ہوتی وہ بے جان ہو کر نیچے جا گرا۔ ہم نے کچھ دیر اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد اسے وہاں سے اٹھوا کر علی بخش کے مکان پر لے آئے۔ شیر کے ہلاک ہونے کی خبر پوری آبادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے بچے، بوڑھے اور عورتیں علی بخش کے مکان کے سامنے جمع ہو گئے۔ ہم نے علی بخش کو ہدایت کی کہ وہ مرے ہوئے شیر کو مکان کے باہر رکھوا دیں تاکہ آبادی کے لوگ اسے دیکھ لیں۔ مرے ہوئے شیر کو دیکھ کر یقینی طور پر ان کی ہمت میں اضافہ ہوگا اور یہ لوگ اپنے روز کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے کہنے پر علی بخش نے اپنے نوکروں کے ذریعے شیر کو باہر چبوترے پر رکھوا دیا اور پھر شیر کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ نواب حمید اللہ خان کہنے لگے کہ آج شیر کو ہلاک کرنے میں ذرا سا بھی لطف نہیں آیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے بلی کو ہلاک کیا ہے۔ شیر کے شکار میں جب تک جان خطرے میں نہ پڑے تو پھر شکار کا لطف ہی کیا۔ نواب افتخار علی خان مسکرا کر کہنے لگے، یہ تو آپ نے صحیح کہا، لیکن اگر شیر مکان کی چھت کی کگر تک پہنچنے کے بجائے ذرا اور اونچا ہو کر آ جاتا تو وہ یقینی طور پر چھت پر پہنچ کر ہم لوگوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں تو اس کے اچھلتی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ سن کر نواب حمید اللہ خان زور زور سے ہنسنے لگے۔ سر شام کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ ایک بار پھر مچان پر جا بیٹھے۔ یہ بالکل اتفاق کی بات تھی کہ چاندنی رات تھی۔ مچان پر بیٹھ کر ہم آسانی کے ساتھ پورے جنگل کا جائزہ لے سکتے تھے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی چاندنی میں کمی ہوتی جاتی تھی۔ اچانک ایک طرف سے زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کا شور بلند ہوا۔ شور سنتے ہی ہم لوگوں نے اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لیں اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد شیروں کا ایک جوڑا بڑے اطمینان سے ہماری طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک دونوں نے منہ اوپر اٹھا کر سونگھنا شروع کر دیا، جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں ہماری موجودگی کی خبر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تک یہ جوڑا وہاں کھڑا رہا اور اچانک اسی طرف واپس چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔ اس وقت ہم لوگوں کی بے چینی کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ رائفلوں کی رینج سے باہر ہونے کے باعث ہم فائر نہیں کر سکتے تھے اور وہ دونوں بڑے اطمینان سے واپس جا رہے تھے۔ ابھی ہم انہیں جاتا دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ہماری پشت کی جانب سے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت بڑا شیر جھومتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوا مخالف ہونے کے باعث ہماری بو اس تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہماری طرف آ رہا تھا۔ نواب حمید اللہ نے ہمیں اشارے سے ہدایت کی کہ اس شیر پر 2 فائر ایک ساتھ کیے جائیں تاکہ یہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اچانک 2 فائروں کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ شیر گولیاں لگتی ہی اچانک پلٹا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ نواب صاحب حیران رہ گئے کیونکہ دونوں کو یقین تھا کہ ان کی رائفلوں کی گولیاں صحیح نشانے پر لگی ہیں۔ اس کے باوجود شیر کیسے زندہ رہ گیا؟ ابھی ہم لوگ کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اچانک ایک طرف سے وہی شیر آتا دکھائی دیا۔ نواب افتخار علی خان نے اس کے سر کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کر دیے۔ شیر کی کھوپڑی دور جا گری اور وہ وہیں گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ صبح ہوتی ہم اپنی مچان سے نیچے اتر آئے اور مرے ہوئے شیر کا جائزہ لیا۔
شیر کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، چونکہ اس کے جسم پر گولی کا کوئی زخم نہ تھا، صرف اس کے سر میں 2 گولیاں لگی تھیں جن سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی تھی۔ مرے ہوئے شیر کو اٹھوا کر ہم لوگ آبادی میں لے آئے، جسے دیکھ کر علی بخش خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی اور تحریر ہے قمر نقوی امروہی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔